وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس ذات نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں اڑتے ہوئے ایک چڑیے اور ایک پرندے اور ایک ذرے کے مانند نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پہ لانے کے لیے، ہم تمام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے وقتاً فوقتاً نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، جو ذات ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو ذات علی کل شیء قدیر ہے، جس ذات کی بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر موجود ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا اور ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں جملہ کرام تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً نبیوں کے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، میرے پیارے بھائیوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر قیامت کی ہولناکیاں اس موضوع کے تحت کچھ عرض کیا تھا، لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں بھی قیامت کی ہولناکیاں اسی موضوع پہ چند گفتگو ہوگی۔ حاضرین جمعہ، قیامت کے دن، قیامت کے روز، قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ رب العزت والجلال حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا سور پھونکنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے سور میں پھونک ماریں گے، تو پہلی بار جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو دنیا کے سارے لوگ ڈر جائیں گے۔ دنیا کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا، ان کے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا۔ دوسری بار پھر اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو دنیا کے سارے لوگ موت کی نیند سو جائیں گے، سارے لوگوں کو موت آ جائے گی۔ پھر تیسری بار اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، تب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ذرا اندازہ کیجئے اور یہ تصور کیجئے اور اپنے ذہن میں لائیے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو چکے ہیں۔ اب آئیے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم شریف کی ایک بڑی لمبی حدیث ہے، لیکن بڑے غور سے سنیے گا کہ اس حدیث میں قیامت کے تعلق سے کس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو بیان کرنے والی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اوتی بلحم، حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں گوشت کا بازو پیش کیا گیا، گوشت کا لیگ پیس آپ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ فنحش منها نحشۃ، آپ نے اس میں سے
تھوڑا سا نوچا اور اسے کھایا۔ پہلی چیز اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گوشت نوچ نوچ کر کھانا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ انا سید الناس یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار رہوں گا، میں قیامت کے روز لوگوں کا بادشاہ رہوں گا، اور تم جانتے ہو کہ میں قیامت کے روز لوگوں کا سردار کیسے رہوں گا؟ صحابہ کرام فوراً جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین فی سید واحد، کہ اللہ رب العزت والجلال سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا، سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا، جہاں اگر کوئی شخص دیکھے گا تو بیک وقت سارے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے، اور اگر کسی کو پکارے گا تو اس کی پکار کو بیک وقت سارے لوگ سن سکیں گے۔ وتدنو الشمس، اور سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ حاضرین جمعہ، ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آج سورج ہم سے کتنی میل کی دوری پہ ہے۔ سائنس کا ایک معمولی سا اسٹوڈنٹ یہ جانتا ہے کہ آج سورج ہم سے 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے، اور سورج کی بہت کم گرمی ہم کو نصیب ہوتی ہے، سورج کی بہت کم گرمی ہم کو ملتی ہے، اور اتنی کم گرمی میں ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ ہمیں اے سی کی ضرورت پڑتی ہے، کولر کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھنڈے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا اس گرمی کے بارے میں سوچو جب سورج 9 کروڑ 33 لاکھ میل دور نہیں بلکہ صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا، بلکہ صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال بیان فرماتا ہے کہ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب اللہ رب العزت والجلال آ جائے گا، فرشتے صف بصف صف لگا کر کھڑے ہوں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور جس روز جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس وقت انسان کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس وقت انسان کا سمجھنا یہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت والجلال بیان فرماتا ہے کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، جب جہنم بھڑکا دی جائے گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر نفس یہ جان لے گا، ہر نفس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس روز سورج 1 میل کی دوری پہ نہیں، 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پہ نہیں بلکہ 1 میل کی دوری پہ ہوگا، اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم پریشانیوں سے دوچار ہوں گے، تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کوکھ تک پہنچ رہا ہوگا، تو کسی کا پسینہ اس کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر شخص پریشانی سے دوچار ہوگا، پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اس وقت کچھ لوگ کہیں گے چلو کسی کے پاس سفارش کے لیے چلتے ہیں، چنانچہ انہی میں سے کچھ لوگ کہیں گے علیکم بآدم، چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، دوسری چیز معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ بھی ہے، لیکن ہاتھ کس طرح ہے یہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، بس اتنا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کا ہاتھ ہے، اب کس طرح ہے اس کی کیفیت ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ علیکم بآدم، چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، آدم علیہ السلام سے کہیں گے
کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, آپ کے اندر روح پھونکی. ہماری پریشانی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس تکلیف میں مبتلا ہیں, کس مصیبت میں گرفتار ہیں. ذرا اپنے رب سے سفارش کر دیجئے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے, ہماری نیا پار ہو جائے, ہماری مصیبت, ہماری تکلیف اور ہماری پریشانی ہم سے دور ہو جائے. آدم علیہ السلام کہیں گے میرے بھائیوں, ان ربی قد غضب اليوم ما لم یغضب مثلہ ابدا, کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے, اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی تھا اور نہ بعد میں کبھی ہوگا. اللہ رب العزت والجلال نے جنت میں مجھے فلاں درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا, میں نے اس کی نافرمانی کی تھی, اور اللہ رب العالمین نے مجھے ایک غلطی کی بنا پر جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا تھا. کہیں گے نفسی نفسی نفسی, مجھے اپنی فکر ہے, مجھے اپنی فکر ہے, تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ. چنانچہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے نوح علیہ السلام, آپ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن مقدس کے اندر عبداً شکورا کہا ہے. ہماری پریشانی کو دیکھ رہے ہیں, ذرا اپنے رب سے سفارش تو کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے آپ کی سفارش کو قبول کر لے, آپ کی بات کو مان لے تاکہ ہماری مصیبت دور ہو جائے. نوح علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم, اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا دوست قرار دیا ہے, آپ کو اپنا دوست, اللہ کا دوست قرار دیا ہے, لہٰذا آپ اپنے رب سے سفارش کر دیجئے. ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا. پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ, ہماری پریشانی کو آپ دیکھ رہے ہیں, ذرا اپنے رب سے سفارش کر دیجئے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے, ہماری مصیبت ہم سے دور ہو جائے, ہماری تکلیف ہم سے ہٹ جائے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے ایک بے گناہ آدمی کا قتل کیا تھا, میں نے ایک معصوم کی جان لی تھی, میں اپنے رب کے پاس تم لوگوں کی سفارش کے لیے نہیں جا سکتا ہوں, تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دینے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کسی اور نبی کے پاس جاؤ. چنانچہ سب سے اخیر میں لوگ حضور اکرم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. سب سے اخیر میں لوگ نبی اکرم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اللہ کے نبی, آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا, لہٰذا آپ ہماری پریشانی کو دیکھ رہے ہیں, ہماری مصیبت کو دیکھ رہے ہیں, ذرا اپنے رب سے سفارش کر دیجئے تاکہ ہماری مصیبت دور ہو جائے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے, ہماری تکلیف ہم سے ہٹ جائے. چنانچہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فآتی تحت العرش, میں چلوں گا, میں عرش کے نیچے آ جاؤں گا, میں سجدے میں گر جاؤں گا, پھر اللہ رب العالمین کی تعریف کے کلمات ایسے الفاظ میں بیان کروں گا کہ اس طرح کی تعریف میں نے اللہ رب العالمین کی اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا, لیکن یہ تعریف کے کلمات اللہ رب العزت والجلال ہی مجھ پر نازل فرمائے گا. پھر اللہ رب العالمین مجھ سے کہے گا یا محمد, اے محمد, ارفع راسک, آپ اپنے سر کو اٹھائیے, آپ اپنے سر کو اٹھائیے, سل تعطى, آپ سوال کیجئے, آپ سوال کیجئے, آپ کو عطا کیا جائے گا. اشفع تصفع, آپ صفات کیجئے, آپ کی صفات قبول کی جائے گی. میرے بھائیوں, اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ حضور اکرم علیہ السلام کس انسان کی صفات کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کن کو نصیب ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ من اسعد الناس بصفاتک یوم القیامہ, کہ اللہ کے رسول آپ کی صفات کل قیامت کے روز کن لوگوں کو نصیب ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو, جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو. ایسا نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو, غیر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو, لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتا ہو اور غیر اللہ کے نام پر جانور بھی ذبح کرتا ہو, اللہ رب العالمین پر ایمان بھی لاتا ہو, کسی اور کو غریب نواز بھی سمجھتا ہو, اس کا ایمان گڑبڑ ہے, اس کی توحید گڑبڑ ہے, اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے, اس انسان کی صفات نصیب نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, حضور اکرم علیہ السلام کی صفات انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہو. تو میرے بھائیوں, یہ قیامت کے دن میدان محشر میں جمع ہونے کا منظر ہو گیا. اب آئیے ہماری پوری زندگی کے ریکارڈنگ, ہمارا کرتوت اور ہمارا نام اعمال ہم کو دیا جائے گا.
وہ منظر کیا ہوگا؟ آئیے قرآن مقدس کی روشنی میں میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ جب آپ غور کریں گے اور اپنے ذہن کو دوڑائیں گے تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ چیز بالکل ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ حاقہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ میرے بندو جس دن تم کو پیش کیا جائے گا، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم کو پیش کیا جائے گا تو تمہارا کوئی بھی چیز ہم سے پوشیدہ نہ رہے گا، تمہاری پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہوگی، تمہاری اچھائیاں، تمہاری برائیاں، تمہارا خیر و شر، ہر چیز ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ہائے اس کی نصیب کا کیا کہنا، اس کی مقدر اور اس کی تقدیر کا کیا کہنا، وہ خوشی کے مارے چلائے گا۔ فیقول، اور وہ کہے گا، ہاں اقرؤ کتابیہ، لوگوں پڑھ لو میرا نام اعمال، دیکھ لو میری پوری زندگی کی ریکارڈنگ، کہ اللہ رب العزت والجلال نے میری پوری زندگی کی ریکارڈنگ کو، میرے نام اعمال کو میرے داہنے ہاتھ میں دیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے کل قیامت کے روز میدان محشر میں میرے نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا وہ نیک بندہ، وہ عبادت گزار انسان، سخت سردیوں کے موسم میں جب لوگ اپنی رضائی کے اندر، اپنے کمبلوں کے اندر، اپنے نرم گرم بستروں کے اندر نیند کی کھراٹیں لے رہے تھے اور سو رہے تھے، اللہ رب العالمین کا وہ اس نیک بندے کے کان میں مؤذن کی آواز پہنچتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم، کہ اے مومن بندے، اے مومن انسان، نماز یہ نیند سے بہتر ہے۔ وہ انسان اپنی رضائی کو چھوڑ کر، اپنے کمبل کو چھوڑ کر، اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر مسجد میں آتا تھا، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا تھا، فجر کی نماز ادا کرتا تھا، وہی کل قیامت کے روز میدان محشر میں کہے گا، ہاں انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے یہی حساب دے گا، مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز میدان محشر میں میرا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے گا۔ سخت گرمی کے موسم میں، گرمی کے دنوں میں جب لوگ اپنے گھروں سے نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں، جب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کا وہ نیک بندہ اے سی میں بیٹھا رہتا تھا، کولر کے پاس بیٹھا رہتا تھا، مؤذن کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ وہ اللہ رب العزت والجلال کا وہ نیک بندہ اے سی کو چھوڑ کر، کولر کو چھوڑ کر مسجد میں آتا تھا اور ظہر کی نماز ادا کرتا تھا۔ کل وہی قیامت کے روز کہے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العالمین مجھے یہی حساب دے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، بیچارے کے پاس دنیا میں رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، فٹ پاتھ پہ زندگی گزارا کرتا تھا، لیکن کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اسے فہو فی عیشۃ راضیہ، عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارے گا، فی جنت العالیہ، اونچے اونچے مقامات میں اللہ رب العزت والجلال اس کو رکھے گا، قطوفہا دانیہ، ہر قسم کے میوے اس کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ رب العالمین اپنے اس نیک بندے سے فرمائے گا اور کہے گا کہ تم کھاؤ پیو، یہ تمہارے کھانے اور پینے کے دن ہیں، تم کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے کھانے اور پینے کے دن ہے۔ تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں محنت کی تھی، مشقت کی تھی، میری عبادت کی تھی، تم نے اپنی زندگی کو میرے حکم کے مطابق گزارا تھا، تم نے اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق گزارا تھا، تم نے اپنی عقیدے کی حفاظت کی تھی، لہٰذا تم کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کیسے ملی؟ داہنا ہاتھ میں نام اعمال کتنے ملی؟ جھوٹ بولنا سے، رشوت لینا سے، گھوس لینا سے، نماز پڑھنا سے، روزہ رکھنا سے، زکوٰۃ ادا کرنا سے، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال دینا سے۔ ایسے نہ کہ اللہ رب العزت والجلال ہم نے کے دنیا میں پیدا کر دلن، اب پیدا کرنے کا مقصد بھی تو ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت والجلال یہ فرماوت آرہن کہ ہم انسان کے اپنا عبادت کے لیے پیدا کیلے بانی، تو پھر ہم تمام لوگ کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے کہ نہیں چاہیے؟
لیکن نہ یہ نہیں کیا ہو سکا. تو میرے بھائیوں یہ تو پاس والوں کا حساب ہو گیا. فیل والوں کا کیا ہوگا؟ آئیے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا کہیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش ہمار کتاب نہ مل رہی، ہمارا زندگی کے حساب کتاب ہمارا معلوم نہ رہی. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میری کتاب نہ دی گئی ہوتی. ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے اپنا حساب و کتاب بھی معلوم نہ ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر ہمارا کام تمام ہو گیا ہوتا. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، میرے نوجوان ساتھیوں ذرا غور کیجئے کہ جب آج اس دنیا کے اندر ہم اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بہنوں کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے جب ہم موت کی باتیں کرتے ہیں، قبر کی باتیں کرتے ہیں، عذاب قبر کی باتیں کرتے ہیں، پلصراط کی باتیں کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، عذاب جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے ساتھی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہا ہو بھائی 2-4 دن کی تو زندگی ہے بھائی، موج کر لا، مستی کر لا، مرے کے بعد کیا واپس آئل با. لیکن میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے کہ جب کل قیامت کے روز اللہ رب العزت والجلال ہمارے نام اعمال کو ہمارے بائیں ہاتھ میں دے گا تو ہماری ہی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوں گے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر ہمارا کام تمام ہو گیا ہوتا. ما اغنی عنی مالیہ، اللہ رب العزت والجلال نے اسے دنیا میں مال و دولت سے نوازا تھا، دولت و ثروت سے نوازا تھا، زمین و جائیداد سے نوازا تھا، دولت کے بل بوتے پہ وہ ساری چیزیں کر لیا کرتا تھا. لیکن کل قیامت کے دن ما اغنی عنی مالیہ، مال کسی کام کا نہیں، کسی فائدے کا نہیں. ہلک عنی سلطانیہ، اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے اندر بادشاہت عطا کی تھی، خلافت عطا کی تھی، حکمرانی عطا کی تھی، لیکن کل قیامت کے روز یہ دنیا کی بادشاہت اور دنیا کی خلافت بھی ختم ہو جائے گی. ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ، اللہ رب العزت والجلال اس کے بعد حکم دے گا، فرشتوں پکڑ لو اس کو، خذوہ اس کو پکڑ لو، فغلوہ اور اس کو جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ پھر اس کو 70 گز زنجیروں میں جکڑ دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ پھر اسے جہنم کے اندر پھینک دو. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ جن کا نام اعمال داہنے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا حشر کیا ہو رہا ہے. اور یہ کیوں ہوگا؟ اللہ رب العزت جب لوگ اس سے پوچھیں گے کہ الہ العالمین اس نے کون سا گناہ کیا تھا، اس نے کون سی غلطی کی تھی، اس نے کون سا پاپ کیا تھا، اے میرے رب اس کا جرم کیا تھا، آگے بیان کیا گیا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ اس کی سب سے پہلی غلطی یہ تھی کہ یہ اللہ رب العزت والجلال پر ایمان نہیں لایا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، غریبوں کو لاچاروں کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا تھا. میرے بھائیوں جب کوئی بھیکاری، جب کوئی قلاش، کوئی فقیر اور لاچار اس کے دروازے پر جاتا تھا اس کو دھکے دے کر باہر بھیج دیا کرتا تھا. اللہ رب العزت والجلال نے اس کو مال و دولت سے نوازا تھا، زمین و جائیداد سے نوازا تھا، ہر ایک چیز اللہ رب العزت والجلال نے اس بندے کو عطا کی تھی. لیکن کتنے ایسے بیچارے غریب انسان تھے، لاچار تھے، بھیکاری تھے، قلاش تھے جو فٹ پاتھ پہ زندگی گزارا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس کو دولت و ثروت سے نوازا تھا، لیکن اس کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ کسی بھیکاری کو رضائی دے دے، کمبل دے دے، نرم گرم بستر دے دے تاکہ اس کی بھی زندگی گزر جائے. میرے بھائیوں اللہ رب العزت والجلال نے اس بندے کو مال و دولت سے نوازا تھا لیکن اس کا پڑوسی بھوکے سو رہا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اور اسی طرح مسکینوں کو کھانا کھلانے پر دوسروں کی رغبت نہیں دلاتا تھا. تو میرے بھائیوں ذرا سوچئے کہ کل قیامت کے روز جب کسی کے ہاتھ میں، کسی کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا تو اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیا جائے گا، اور جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا ان کو جہنم کے اندر داخل فرما دیا جائے گا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ذکرت النار فبکیت، کہ میں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا اور رونے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ما یبکی، کہ اے عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا کل قیامت کے روز میدان محشر میں آپ ہمارے کسی کام کے نہیں آئیں گے؟
اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ میں وہاں کسی کے کام نہ آ سکوں گا. پل صراط پر جب ترازو رکھا جائے گا اور جب نامہ اعمال دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، ابھی سے قیامت کے بارے میں یا قیامت قائم ہونے سے پہلے یا موت سے پہلے اس آخرت کی تیاری کر لیجیے. اللہ رب العزت و جلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قبر کی عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قیامت کے زلزلوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.